ایران پر جوابی حملہ کیا ہے رائٹرز، اسرائیل کی خاموشی۔ ہم علاقے میں استحکام کے لیے تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے، چین۔ بھارت میں عام انتخابات کے لیے پولنگ کا آغاز۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ ایرانی نیوز اینکر نے جمعے کے روز ایرانی ٹیلی ویژن پر نشریات کے دوران تصدیق کی کہ جمعے کی صبح ایران میں ڈرون طیاروں کی نشاندہی کے بعد وسطی شہر اصفہان میں فضائی دفاعی نظام حرکت میں آ گیا اور اب سب کچھ معمول پر واپس آ گیا ہے۔ Senior military official did confirm that there were some loud sounds that were heard in the east. ادھر رائٹرز نے بھی 3 ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر جوابی حملہ کیا ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے اصفہان میں ایک فوجی اڈے کے قریب دھماکوں کی اطلاع دی اور کہا کہ ڈرون کو مار گرایا گیا۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ نتانز میں قریبی جوہری تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا۔ حملے کی اطلاعات پر اسرائیل کی جانب سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ کئی شہروں کے لیے پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ اسرائیل نے خبردار کیا تھا کہ وہ 13 اپریل کو ایران کی میزائل اور ڈرون حملے کے خلاف جوابی کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ متعدد ملکوں نے تحمل کی تاکید کی تھی، اس خدشے کے پیش نظر کہ کوئی بھی جوابی کارروائی خطے میں وسیع تر تنازع کو جنم دے سکتی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اطالوی جزیرے کپری پر گروپ آف 7 کے اجلاس میں شرکت کرنے والے وزرائے خارجہ نے جمعے کو انڈو پیسفک پر ایک سیشن کا انعقاد کیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے میٹنگ میں مشرق وسطی کی تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا۔ دوسری جانب ایران سے آنے والی اطلاعات کے بعد یورپی کمیشن کی سربراہ ارسلا وان ڈر لائن نے بھی مشرق وسطی میں مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی۔ انہوں نے فن لینڈ کے دورے کے دوران نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنا ہوگی کہ تمام فریق اس خطے میں کشیدگی کو روکیں۔ اصفہان شہر کے قریب دھماکوں کی خبروں کے بعد چین نے کہا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے کہا کہ چین کسی بھی ایسے اقدام کی مخالفت کرتا ہے جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو۔ چین ایران کا قریبی اور سب سے بڑا تجارتی پارٹنر اور اس کے منظور شدہ تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ امریکہ نے چین سے بارہا عوامی اپیلیں کی ہیں کہ وہ تہران پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے خطے میں تناؤ کو بڑھنے نہ دے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ جنوبی کوریا اور امریکی فضائیہ کے اہلکاروں نے جنوبی کوریا میں دشمن سے درپیش خطرات کا پتہ لگانے اور ان کا مقابلہ کرنے کے طریقوں پر مشتمل مشترکہ فضائی مشقوں کا آغاز کیا۔ 8ویں آپریشنز گروپ کے کمانڈر کرنل مائیکل جی میکارتھی نے تصدیق کی کہ ان مشقوں میں وہ جمہوریہ کوریا کی حدود میں ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی مشق کر رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کے پائلٹ کم سیونگ جو نے کہا کہ یہ مشقیں 26 اپریل تک جاری رہیں گی، جن میں F-35 طیاروں سمیت 100 سے زیادہ جنوبی کوریائی اور امریکی فضائی ہتھیار شامل ہوں گے۔ ایران کے جنوب مشرقی علاقے میں جمعرات کو شدید بارشوں اور آبی ذخائر کے بہاؤ سے آنے والے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ لوگ کشتیوں میں سیلاب سے بچ کر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور صوبہ سیستان بلوچستان میں سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے کاروائیاں کی جا رہی ہیں۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ پینے کے قابل پانی میسر نہیں ہے اور قابل استعمال سڑکیں بھی باقی نہیں رہی۔ خبرساں ایجنسی وانا کے مطابق بارشوں نے ہزاروں رہائشیوں کو بے گھر کر دیا ہے اور انفراسٹرکچر اور زرعی زمینوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ بھارت میں عام انتخابات کے پہلے مرحلے میں جمعے سے ووٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ انتخابات 7 مراحل میں ہوں گے۔ جمعے کو پہلے مرحلے میں 21 ریاستوں کے 102 حلقوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 97 کروڑ ہے۔ ایوان زیریں کی کل نشستوں کی تعداد 543 ہے، جن پر کامیاب ہونے والے ارکان آئندہ 5 سال کے لیے منتخب ہوں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔